अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। दुल्हा दुल्हन की तस्वीर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस तस्वीर पर एक समझदार इंसान बड़ी आसानी से देखकर ये अंदाजा कर सकता है कि इनके चेहरे पर बेतहाशा खुशी है। जी हाँ, बिल्कुल खुशी भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, चूंकि ये लव मैरिज हुई है। खानदान में बेतहाशा झगड़े हुए, एतराजात हुए, इल्जामात हुए, धक्कम पेल हुए, मगर ये तमाम चीजें इस शादी को रोक न सकीं और शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद दुल्हन को एक फोन कॉल आती है। उस वक्त दुल्हा होता है काम पर और दुल्हन होती है घर। दुल्हन इस कॉल को सुनती है और सुनने के बाद शौहर को एक वॉइस नोट करती है, एक मैसेज करती है और फिर घर से चली जाती है। अब इस वक्त दुल्हा थाने में धक्के खा रहा है, जलील हो रहा है, तरले कर रहा है, मिन्नतें डाल रहा है, वास्ते डाल रहा है अपनी दुल्हन के लिए। कोई बावर्दी शख्स इसकी बात सुनने को, इसके साथ खड़े होने को, इसका मसला हल करने को तैयार नहीं है। वो फोन कॉल करने वाला शख्स कौन था, वो कॉल क्या थी, उस कॉल में क्या बात हुई थी, डिटेल्स उसकी क्या है। ये तो शादी लव मैरिज की थी। ये शादी कोई जबरदस्ती की शादी तो थी नहीं, ये शादी कोई अरेंज मैरिज तो थी नहीं, ये तो पसंद की शादी थी। फिर इसमें क्या किस्सा बन गया। वो रोने वाला, वो मजबूर दुल्हा, वो मजबूर शौहर किस सिचुएशन में है इस टाइम। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, फिर आपको आइडिया होगा कि मैं कह क्या रही हूँ, केस है क्या, बैकग्राउंड क्या है और करंट सिचुएशन क्या है। लाहौर का एक इलाका है जी, शाहदरा। शाहदरा में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जो लड़की है वो रहती है शाहदरा में। लड़की का नाम है रुबाब। अब्दुल बासित लड़के का नाम है और अंदरून लाहौर में ये रहता है। पूरा नाम इसका कहलाता है अब्दुल बासित बट। और बट आपको पता है, जरा गोरे चिट्टे और सेहतमंद होते हैं, खाते पीते भी खूब है, और लड़कियां बड़ी आसानी से बट्टों की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि फेसबुक के जरिए से अब्दुल बासित की और रुबाब की आपस में बातचीत शुरू हुई, नंबर्स एक्सचेंज हुए, चैट्स चलती रहीं, फिर फोन नंबर पर चैट पर बात होने लगी, व्हाट्सएप पर बात होने लगी, फिर 2 स्टेप आगे हुए तो कॉल्स शुरू हुई, फिर कॉल्स के बाद 2 स्टेप मजीद आगे हुए तो वीडियो कॉल्स शुरू हो गई, और उसके बाद फुल सेटिंग हो गई। चक्कर चल पड़ा, एक दूसरे को पसंद करने लगे। रुबाब का ताल्लुक एक मसीह बरादरी से है और ये क्रिश्चियन लड़की है। अब्दुल बासित का ताल्लुक एक मुस्लिम फैमिली से है, ये मुस्लिम लड़का है। रुबाब ने एक अरसे तक अब्दुल बासित के साथ बातचीत करने के बाद ये बात बासित को नहीं बताई कि मैं तो क्रिश्चियन हूं, और ना बासित ने पूछी। चैट्स भी चलती रही, गपशप भी होती रही, ये मोहब्बत रूज चढ़ती रही। ये पौधा जो लगा ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता ही चला गया। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सिलसिला पूरे साल सवा साल चला। ये बात मैं आपसे कर रही हूँ 2024 से आगाज हुआ और 25 तक ये सिलसिला चला। बासित कहता है एक दिन, रुबाब अपने घर वालों को बताओ, मैं रिश्ता भेजता हूँ, अब शादी करते हैं, बहुत देर हो गई। जिस पर रुबाब ये कहती है कि बासित, मेरा ताल्लुक मसीह बरादरी से है, मैं एक क्रिश्चियन लड़की हूँ, तुम एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखते हो और मुसलमान लड़के हो। मैं अपने घर ये बता दूं तो मौत तो आ सकती है, वो मुझे कत्ल तो कर सकते हैं, मगर मेरी शादी कभी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। ये ख्वाब ना देखो, ये नहीं हो सकता। बासित कहता है बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरे घर भी अगर पता चले कि मैं एक क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं तो मेरे घर वाले भी इस शादी को कभी भी नहीं करेंगे, और हमारा मजहब भी इजाजत नहीं देता। सबसे पहले अपने मजहब को चेंज करो अगर तुम्हारा दिल मानता है, फिर उसके बाद हम प्लान करते हैं कि क्या करना है, कैसे होगी शादी, क्या सिलसिला है। इस सिचुएशन में तो भाई इम्पॉसिबल है ये शादी। इन दोनों के आपस में आहिस्ता 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 झगड़े होने लगे और राब्ते मुनक़ता हो गए। कोई बातचीत ना होती थी, कोई कॉल नहीं होती थी, चैट्स नहीं होती थी, मामलात खराब हो गए। एक दिन रुबाब का और अब्दुल बासित का एक म्यूचुअल फ्रेंड कॉल करता है रुबाब को और बताता है कि कल 32 चौक के करीब बासित का शदीद एक्सीडेंट हो गया। रुबाब, तुम्हें पता है? रुबाब कहती है नहीं, मुझे तो नहीं पता। कहता है फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बासित को तो डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी बड़ी सीरियस कंडीशन है। रुबाब कहती है कौन से हॉस्पिटल में है, एड्रेस दे दो, बेड नंबर क्या है, मैं जरूर जाऊंगी। अब रुबाब क्या करती है जनाब, अगले दिन
رباب اپنے گھر پر کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلی کو ملنے کے لیے جا رہی ہوں اور شام کو واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ سیدھی جاتی ہے ہسپتال باسط کے پاس اور جا کر باسط کے ہاتھ کو پکڑ کر کہتی ہے کہ باسط، مجھے تم سے دور جا کے پتا چلا کہ تمہارے بغیر میری زندگی کتنی مشکل ہے۔ میں رہ تو لیا ہے لیکن میں رہ نہیں سکتی۔ جو تم کہو گے میں تمہاری بات مانوں گی۔ میں اپنا مذہب بھی چینج کروں گی، تم سے شادی بھی کروں گی اور تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو۔ 1 مہینہ اس کی ریکوری کو لگا۔ 1 مہینہ ریکور ہونے کے بعد ہسپتال والوں نے جب ڈسچارج کر دیا باسط کو، تو پھر انہوں نے مل کر ایک پلان بنایا۔ اس پلان کے مطابق 28 جون کو رباب اپنے گھر سے بھاگ گئی باسط کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ اپنی مرضی کے ساتھ جامعہ نعیمیہ میں مسلمان ہوئی۔ جامعہ نعیمیہ والوں نے ایک سرٹیفکیٹ اس کو ایشو کیا۔ 29 جون کو سیدھا عدالت میں گئے اور کورٹ میرج کر کے ایک دوسرے کو اپنا میاں بیوی تصور بھی کیا، اقرار بھی کیا۔ 29 کو والدین رباب کے شاہدرہ تھانے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو کسی نامعلوم نے اغوا کر لیا ہے، پرچہ درج کر لیجئے۔ پولیس نے فوراً 8 گھنٹوں کے اندر اندر قانون کے مطابق اس پرچے کو درج کیا نامعلوم افراد کے خلاف، اور یہ پرچہ اغوا کا پرچہ درج کیا گیا۔ والدین کو اس کی محبت، کرسچن مسلم شادی کچھ علم نہیں تھا۔ رباب اس شادی کے بعد گھر والوں سے رابطہ بالکل نہیں کرتی کیونکہ وہ عبدالباسط کے ساتھ بہت خوش تھی۔ پولیس اس پرچے کے مطابق ان کو ٹریس کرنا شروع کرتی ہے۔ ٹریس کرتے کرتے ملزم یعنی اس لڑکے کو، عبدالباسط کو گرفتار کرتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ رباب کہاں ہے۔ عبدالباسط جو نشاندہی کرتا ہے وہاں سے جا کر رباب کو ریکور کیا جاتا ہے اور تھانے میں لے آتے ہیں۔ تھانے میں لانے کے بعد پولیس پوچھتی ہے کہ تم نے اس لڑکی کو اغوا کیا، جس پر عبدالباسط کہتا ہے یہ لڑکی نہیں، یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے، یہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تمام سوالات پھر پولیس رباب سے پوچھتی ہے، جس پر رباب کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی، میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میرے والدین جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے جھوٹا پرچہ کرایا ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ کل عدالت میں پیش کریں گے، جو کہنا چاہتی ہو وہاں پر کہنا۔ اگلے دن عدالت میں رباب کو اور عبدالباسط کو پیش کیا گیا۔ رباب اور عبدالباسط نے 164 کے بیانات جمع کروائے، جس میں رباب نے یہ کہا کہ میں نے اپنی مرضی کے ساتھ عبدالباسط کے ساتھ نکاح کیا ہے، مجھ پر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، یہ میرا شوہر ہے اور میں بالغ ہوں، میں کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں۔ یہ بیان جب وہ جج کے سامنے دیتی ہے، رجسٹرار کے سامنے دیتی ہے، تو وہاں سے قلم یہ چلتا ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اب فیملی کیا کرتی ہے وہاں پر؟ فیملی کیا کرتی ہے؟ فیملی کہتی ہے کہ جی بچی تو بہت چھوٹی ہے، مائنر ہے، یہ باسط جھوٹ بول رہا ہے، جس پر باسط بے فارم دکھاتا ہے، جس کے مطابق رباب کی عمر بنتی ہے 19 سال۔ عدالت عالیہ یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جا سکتے ہیں، فیصلہ ان کے حق میں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باسط یہ کہتا ہے کہ رباب اب اپنی فیملی کے ساتھ غلطی سے بھی کوئی رابطہ نہ کرنا، اللہ نہ کرے کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور یہ رابطہ کرنا بھی نہیں چاہتی۔ بہرحال یہ اپنی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں کرتی۔ اب میاں بیوی گھر پہ آرام سے رہنے لگتے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دن رباب کو کال آتی ہے اس کی بڑی بہن کی اور کہتی ہے کہ رباب، امی کی طبیعت بڑی خراب ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ پیشنٹ سیریس کنڈیشن میں ہے، دعا کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ رباب اپنے شوہر کو ایک وائس نوٹ کرتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے سیدھی اپنی ماں کے پاس ہسپتال۔ اس وائس نوٹ میں رباب یہ کہتی ہے کہ میں اپنی والدہ کو دیکھنے ہاسپٹل جا رہی ہوں، بڑی بہن کی کال آئی تھی، میں انشاءاللہ شام کو واپس آ جاؤں گی۔ اس کے بعد باسط جیسے ہی اس وائس نوٹ کو سنتا ہے اپنی بیوی کو کال کرتا ہے، نمبر بند۔ گھنٹے بعد پھر کال کرتا ہے، نمبر بند۔ 12 کالز کرتا ہے اور ہر مرتبہ سیم کنڈیشن ہے، نمبر بند ہے۔ رات ہو گئی، رباب واپس نہ آئی اور باسط کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ باسط سیدھا جاتا ہے اپنے سسرال اور جا کر زور زور سے دروازہ کھٹکا کے کہتا ہے میری بیوی باہر نکالو، میری بیوی باہر نکالو۔ محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور فیملی والے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آ کر تماشا مت کرو، تمہاری کون سی بیوی؟
کوئی بیوی تمہاری یہاں پر نہیں ہے، ہم تو اس سے تعلق ایک عرصے کا چھوڑ چکے، جاؤ جا کے کہیں اور تلاش کرو۔ باسط سیدھا پولیس اسٹیشن آ جاتا ہے اور آ کر ساری بات پولیس کو بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب اغوا کا ایک مقدمہ درج کر دیجئے میرے سسرال والوں پر، یعنی میری بیوی رباب کے باپ اور ماں پر۔ پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ دماغ ٹھیک ہے تمہارا، ماں باپ پر اغوا کی FIR درج نہیں ہوتی۔ اس سارے تماشے کو 4.5 ماہ گزر چکے۔ عبدالباسط کا اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی کال نہیں، کوئی فون نہیں۔ نہ جانے رباب زندہ ہے یا رباب اب اس دنیا پر موجود ہی نہیں ہے، اس بات کا بھی عبدالباسط کو علم نہیں۔ تھانے جاتا ہے تو تھانے والے نیلی جھنڈی دکھاتے ہیں۔ گھر آتا ہے سسرال والوں کو کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک عرصہ ہو گیا، ہم نے تو اس سے رابطہ چھوڑ دیا تھا، تم جانو اور تمہارا گھر جانے۔ اپنے گھر آتا ہے تو وہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے جہاں پر رباب کے ساتھ رہنے کے خواب سجائے تھے، رباب کے ساتھ رہنے کے لیے گھر کو سیٹ کیا تھا۔ کہتا ہے میں جاؤں تو جاؤں کہاں، میری زندگی برباد کر دی ہے، میرے سسرال والوں نے میری بیوی کو اغوا بھی کیا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے میری بیوی کو مار دیا ہے۔ ابھی تک یہ سچویشن ہے۔ اس کنڈیشن میں پولیس کا یہ فرض ہے کہ پولیس بیچ میں بیٹھ کر خدمت مراکز بنائے گئے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، خدمت مرکز کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ فیملی کو بٹھا کے بیچ بچا کر آ کے کوئی میچول راستہ نکال کر کم سے کم باسط کو یہ ضرور بتائیں کہ تمہاری بیوی اس دنیا پر ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کس کی حراست میں ہے، کیا اس کو کہیں قید کر کے رکھا ہے، کیا وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، کہیں زنجیریں باندھی ہیں، کہیں باندھ کے رکھا ہے، یا اب وہ واقعی باسط کے پاس نہیں آنا چاہتی۔ تو ان 3 سوالوں کے جواب دے گی پنجاب پولیس۔ تھینک یو۔